ناظرین، پیشن پروڈکشن کے آفس سے نوید ستاری آج کے شرکا جناب سعید اختر سعید صاحب اور عبدالسلام اسد صاحب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنی غزل پیش کروں گا کہ جلے تنور پھر اس پر الاؤ رقص کریں، جلے تنور پھر اس پر الاؤ رقص کریں، ہمارے دل پہ محبت کے گھاؤ رقص کریں، جلے تنور پھر اس پر الاؤ رقص کریں، ہمارے دل پہ محبت کے گھاؤ رقص کریں، اور ہوئی ہے جب سے محبت تو مجھ کو ایسا لگے، ہوئی ہے جب سے محبت تو مجھ کو ایسا لگے، ہوائیں کہتی ہیں مجھ سے کہ آؤ رقص کریں، ہوئی ہے جب سے محبت تو مجھ کو ایسا لگے، ہوائیں کہتی ہیں مجھ سے کہ آؤ رقص کریں، اور زمانہ دیکھ نہ لے اور ہم پہ حرف آئے، زمانہ دیکھ نہ لے اور ہم پہ حرف آئے، گراؤ پردہ یہ شمع بجھاؤ رقص کریں، زمانہ دیکھ نہ لے اور ہم پہ حرف آئے، گراؤ پردہ یہ شمع بجھاؤ رقص کریں، اور یہ طبلِ جنگ ہی لکھے ہیں کیا مقدر میں، یہ طبلِ جنگ ہی لکھے ہیں کیا مقدر میں، نکارہ ان کا کوئی بجاؤ رقص کریں، اور نہ ایسی شعلہ بیانی کی آگ بھڑکاؤ، نہ ایسی شعلہ بیانی کی آگ بھڑکاؤ کہ جذبے جاگ اٹھیں اور تناؤ رقص کریں، اور نوید ہم کو زمانے نے تنہا چھوڑ دیا، نوید ہم کو زمانے نے تنہا چھوڑ دیا، بھلا ہم ایسے میں کیسے بتاؤ رقص کریں، جلے تنور پھر اس پر الاؤ رقص کریں، ہمارے دل پہ محبت کے گھاؤ رقص کریں۔ اور اب میں جناب سعید اختر سعید صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنا کلام سنائیں۔ جناب سعید اختر ستاری صاحب غزل کے اشعار ہیں۔ دیکھتا نہیں مجھے، دیکھتا نہیں مجھے میرا ہم نشیں مجھے، دیکھتا نہیں مجھے میرا ہم نشیں مجھے، چھوڑ کر نہ جائے گا، چھوڑ کر نہ جائے گا، تھا بہت یقین مجھے، گر پڑا ہے آسمان، گر پڑا ہے آسمان، تھام لے زمین مجھے، اشک شوئی کو بہت، اشک شوئی کو بہت میری آستی مجھے، نقش پائے یار ہے، نقش پائے یار ہے، حاصل جبیں مجھے، کوئے یار کی مہک، کوئے یار کی مہک، کوئے یار کی مہک، بوئے یاسمین مجھے، ہے وہ خود ہنسی نظر، ہے وہ خود ہنسی نظر، جو کہے ہنسی مجھے، کیا کہیں سانپ پال بیٹھا ہوں، سانپ پال بیٹھا، سانپ پال بیٹھا ہوں، ڈس نہ لے کہیں مجھے، مکتب پیش خدمت ہے۔ لے چلے کوئی سعید، لے چلے کوئی سعید، خود میرے تئیں مجھے، دیکھتا نہیں مجھے میرا ہم نشیں مجھے، چھوڑ کر نہ جائے گا، تھا بہت یقین مجھے۔ یہ تھے جناب سعید اختر سعید صاحب، اور اب میں دعوت کلام دیتا ہوں جناب عبدالسلام اسد صاحب کو۔ سیمی تھا بدن، سیمی تھا بدن، اونچا کا دہن تھے دانت بھی اس پہ در عدن، سیمی تھا بدن، اونچا کا دہن تھے دانت بھی اس پہ در عدن، ہر ایک ادا تھی تو بشکن بچنے کا بہانہ کیا کر، کیا کہتے، سیمی تھا بدن، اونچا کا دہن تھے دانت کے اس پہ تھے دانت بھی اس پہ در عدن، ہر ایک ادا تھی تو بشکن بچنے کا بہانہ کیا کرتے، پردے سے لگے وہ بیٹھے تھے،
پردے سے لگے وہ بیٹھے تھے، جب پردہ ہٹا تو کہنے لگے ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے تھے، ہم آپ سے پردہ کیا کرتے ہیں۔ پردے سے لگے وہ بیٹھے تھے، جب پردہ ہٹا تو کہنے لگے ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے تھے، ہم آپ سے پردہ کیا کرتے ہیں، کیا تو سامنے نہیں تیری مہکار پاس ہے، تو سامنے نہیں تیری مہکار پاس ہے، مہکار پاس ہے، کمرے میں تیرے گجر کے پھولوں کی باس ہے۔ تو سامنے نہیں تیری مہکار پاس ہے، کمرے میں تیرے گجر کے پھولوں کی باس ہے۔ شیطان نے بھی شرم سے منہ کو چھپا لیا، شیطان نے بھی شرم سے منہ کو چھپا لیا، انسانیت کا اتنا دریدہ لباس ہے۔ شیطان نے بھی شرم سے منہ کو چھپا لیا، انسانیت کا اتنا دریدہ لباس ہے۔ جسم کے ضلع کی دو تحصیلیں چشم و دل، ہے جسم کے ضلع کی دو تحصیلیں چشم و دل، دو تحصیلیں ہے جسم کے ضلع کی دو تحصیلیں چشم و دل، ہے جسم کے ضلع کی دو تحصیلیں چشم و دل، لیا ہے دور ان میں تو کوٹدو پاس ہے، لیا ہے دور ان میں تو کوٹدو پاس ہے جسم کے ضلع کی دو تحصیلیں چشم و دل، لیا ہے دور ان میں تو کوٹدو پاس ہے۔ مدت ہوئی قمر کو مسخر کیے ہوئے، قمر کو مسخر کیے ہوئے، منزل ہے اب جو اپنی وہ سورج کے پاس ہے۔ مدت ہوئی قمر کو مسخر کیے ہوئے، منزل ہے اب جو اپنی وہ سورج کے پاس ہے۔ اکثر اے میری جاں مجھے تیرے فراق میں، اکثر اے میری جاں مجھے تیرے فراق میں محسوس یہ ہوا ہے کہ تو آس پاس ہے، محسوس یہ ہوا ہے کہ تو آس پاس ہے۔ واہ 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 واہ، اور سنائیں، کیا کہنے، سارے محترم کچھ اور سنائیں۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ اچھا یہ کہ نظم ہے کہ کیونکہ میرا دل سے تعلق ہے، حکومت سے تعلق ہے، تو یہ میں نے اس میں بعض جو طب کے شاعر ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، جو لیکن اپنے وہ پیشے کی طرف یہ کوئی چیزیں نہیں لاتے۔ جب طبیب ہے تو جس چیز سے اس کا تعلق ہے تو اس کو چیزیں اس کے ان چیزوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے اگر میں جن چیزوں کے وہ نزدیک ہے۔ تو یہ ہے طبیبانہ نظر سے جب بھی تجھ کو دیکھتا ہوں میں، واہ 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 واہ، کیا طبیبانہ نظر سے جب بھی تجھ کو دیکھتا ہوں میں، مجھے احساس ہوتا ہے سراپا ادویہ ہے تو۔ واہ واہ واہ، دوبارہ طبیبانہ نظر سے جب بھی تجھ کو دیکھتا ہوں میں، مجھے احساس ہوتا ہے سراپا ادویہ ہے تو۔ کیا کہنے، تیری ابریشمی زلفیں مجھے اس کے خطر معلوم ہوتی ہیں، تیری ابریشمی زلفیں مجھے اس کے خطر معلوم ہوتی ہیں۔ تیری آنکھیں گلے نرگس، تیری آنکھیں گلے نرگس، تیرے رخسار مجھ کو صورت گل سرخ لگتے ہیں۔ تیری آنکھیں گلے نرگس، تیرے رخسار مجھ کو صورت گل سرخ لگتے ہیں۔ تیرے لب جن کی شیرینی شہد سے زیادہ ہے جانا، تیرے لب جن کی شیرینی شہد سے زیادہ ہے جانا، یہ رنگت نے مجھے یاقوت اور مرجان نظر آیا۔ تیرے لب جن کی شیرینی شہد سے زیادہ ہے جانا، یہ رنگت میں مجھے یاقوت اور مرجان نظر آئے۔ تیرے دانتوں کو میں در عدن کہہ دوں تو یہ سچ ہے، تیرے دانتوں کو میں در عدن کہہ دوں تو یہ سچ ہے۔ تیری باہیں بھی مجھ کو سندلی باہیں نظر آئیں، تیری باہیں بھی مجھ کو سندلی باہیں نظر آئیں۔ تو جب نزدیک ہوتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے، تو جب نزدیک ہوتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سنبل طیب کی خوشبو بسی ہے میری سانسوں میں۔ تو جب نزدیک ہوتی ہے مجھے محسوس ہوتا ہے
کہ سمرطیب کی خوشبو بسی ہے میری سانسوں میں. سمرطیب ایک بوٹی ہے, جڑی بوٹی ہے جس کی خوشبو بہت اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے اور بہت بھینی بھینی ہوتی ہے. تیری باتیں حیات افزا, تیری باتیں حیات افزا, تو جب مجھ سے مخاطب ہو, تیری باتیں حیات افزا, جب مجھ سے مخاطب ہو تو میرے دل کی دھڑکن کو سکون و چین ملتا ہے. واہ کیا کہنے, بہت. تیری باتیں حیات افزا, تو جب مجھ سے مخاطب ہو تو میرے دل کی دھڑکن کو سکون اور چین ملتا ہے. تیری باتیں دواء المسک لگتی ہیں, تیری باتیں دواء المسک لگتی ہیں. دواء المسک ایک دوا ہے جو دل کے لیے اور پریشانی خوشی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مریض جب پریشان ہوتا ہے یا دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے تو اس کو دھڑکن کو دل کی طاقت اور کمزوری کے لیے دوا مشک کہتے ہیں. مشک کو مشک کہتے ہیں, مشک کو دوا, مشک کو دوا جو مشک سے بنی ہوئی ہے. تمہارے دل کی دھڑکن کی سکون و چین, تیری باتیں حیات افزا, تو جب مجھ سے مخاطب ہو تو میرے دل کی دھڑکن کو سکون و چین ملتا ہے. تیری باتیں دوا مشک لگتی ہیں. کبھی تو مجھ کو لگتی ہے خمیرہ, کبھی تو مجھ کو لگتی ہے خمیرہ حکیم ارشد, جواہر مہرے کے ہمراہ. کبھی تو مجھ کو لگتی ہے خمیرہ حکیم ارشد, جواہر مہرے کے ہمراہ. یہ تو حب نشاطی ہے جو میرے غم زدہ دل کو سرور و کیف دیتی ہے. کبھی تو مجھ کو لگتی ہے خمیرہ حکیم ارشد, جواہر مہرے کے ہمراہ. خمیرہ حکیم ارشد جو سے تھے, انہوں نے نوابوں کے لیے, بادشاہوں کے لیے ایک خمیرہ بنایا تھا جو دل کے لیے اور سکون پہنچانے کے لیے, نیند لانے کے لیے, طاقت کے لیے اور قوت کے لیے وہ لوگ استعمال کرتے تھے. تو وہ خمیرہ ریشم حکیم ارشد کا ایک مشہور دوائی ہے جو بہت مہنگا دوائی ہے. جواہر مہرہ, جواہر مہرہ وہ چیز ہے جس میں جواہرات شامل ہوں, وہ ہے. ایک تو خمیرہ ریشم خود ہے, اس میں جواہرات بھی شامل کیے جاتے ہیں. حب نشاطی, نشاط کا مطلب آپ سمجھتے ہیں, نشاط لانے والی, سرور لانے والی, کیف لانے والی. یہ جو نشاطین کیف اور سرور کے استعمال کی جاتی ہیں. تو حب نشاطی ہے جو میرے غم زدہ دل کو سرور و کیف دیتی ہے. بہت اعلیٰ شاعری آج ہمیں سننے کو ملی, اور آج کی اتنی خوبصورت محفل اور اس کی وجہ یقیناً جناب عبدالسلام اسد صاحب کا یہاں موجود ہونا. اور ناظرین آپ کے علم میں اضافے کی خاطر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عبدالسلام اسد صاحب تمام زندگی شعبہ تعلیم سے وابستہ رہے اور ہیڈ ماسٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے ہیں. اور لیکن ان کا شخصیت کا دوسرا پہلو, آپ شاعر ہیں بہت عظیم, اور ساتھ میں آپ ایک بہت اعلیٰ حکیم ہیں, اور آپ نے بہت سے تجربات کیا. اور اسی تناظر میں آج کی یہ جو نظم سنا رہے تھے, اس میں آپ نے دیکھا کہ حکیمی نقطۂ نظر سے بھی بہت سی باتیں تھیں. تو بہت شکریہ جناب عبدالسلام اسد صاحب, جناب سید عبد السلام صاحب, اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.